ڈاکٹر عبدالسلام نوبل انعام یافتہ طبیعیات فزکس 1926 سے 1996 ابتدائی زندگی، اعلیٰ تعلیم، سائنسی خدمات، اعزازات، سائنسی اداروں کا قیام، ایٹمی پروگراموں میں کردار، طلباء کے لیے وظائف۔ ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان کے ایک عظیم سائنسدان اور نوبل انعام یافتہ شخصیت تھے۔ وہ بنیادی طور پر طبیعیات فزکس کے ماہر تھے اور انہوں نے سائنسی دنیا میں ایک گہرا نقش چھوڑا۔ ابتدائی زندگی۔ ڈاکٹر عبدالسلام 29 جنوری 1926 کو جنگ برطانوی ہندوستان موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت کے حامل تھے۔ میٹرک کے امتحان میں ریکارڈ نمبر حاصل کیے، بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل مکمل کی۔ اعلیٰ تعلیم وظیفہ حاصل کر کے کیمبرج یونیورسٹی گئے، وہاں سے ریاضی اور طبیعیات میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں۔ وہ نہ صرف طبیعیات میں گہری بصیرت رکھتے تھے بلکہ تدریس اور تحقیق میں بھی نمایاں مقام رکھتے تھے۔ سائنسی خدمات۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ الیکٹرو ویک تھیوری پر تحقیق ہے، جس میں انہوں نے وضاحت کی کہ فطرت کی دو بنیادی قوتیں، برقی مقناطیسی قوت اور کمزور نیوکلیائی قوت، دراصل ایک ہی مظہر کے دو پہلو ہیں۔ اس عظیم کارنامے پر انہیں 1979 میں نوبل انعام برائے طبیعیات دیا گیا۔ یہ اعزاز انہوں نے دو دیگر سائنسدانوں شیلڈن لی گلشاؤ اور اسٹیون وائنبرگ کے ساتھ مشترکہ طور پر حاصل کیا۔ پاکستان اور دنیا کے لیے خدمات۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ابتدائی بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، اگرچہ بعد میں سیاسی عصبی وجوہات کی وجہ سے ناانصافی۔ انہوں نے 1964 میں اٹلی کے شہر انٹرنیشنل فاتح میں دنیا بھر کے ہزاروں سائنسدان ان کے ادارے سے علم حاصل کر چکے ہیں۔ اعزازات۔ نامیاتی کیمسٹری میں نوبل انعام کے علاوہ انہیں کئی بین الاقوامی ایوارڈ ملے۔ سائنس کی شاندار خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ شہری اعزاز ستارہ پاکستان، نشانِ امتیاز ملا، جہاں انہوں نے الیکٹرو ویک تھیوری دریافت کی اور تشکیل اسمتھ کا انعام، کیمبرج ہاپکنس پرائز فزکس میں نمایاں شرکت، پرفارمنس ایوارڈ، رائل سٹی کے ساتھی شراکت کے لیے ستارہ پاکستان، فزیکل سائنس ہیوز میڈل، رائل سوسائٹی میموریل پرائز اینڈ میڈل، سر لیوا پرساد ایوارڈ، جان اسٹوڈنٹ میڈل۔ پاکستان میں سائنسی منصوبے میں شاندار کارکردگی، صدر پاکستان کی طرف سے نشان امتیاز دیا گیا۔ فزکس میں نوبل انعام اسٹاک ہوم 1979 میں دیا گیا۔ نامیاتی کیمسٹری پر لندن میں 19 وفات پا گئے۔ پاکستان میں سائنسی پالیسیوں میں کردار۔ سائنسی ایوارڈ 1960 میں صدر ایوب نے سائنس ایوارڈ دیے۔ اس حیثیت میں انہوں نے پاکستان میں سائنسی ادارے قائم کرنے، فروغ دینے میں کردار ادا کیا۔ سپارکو یعنی اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن میں ان کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کو مضبوط بنیادوں میں استوار کرنے میں مدد دی۔ اسلام آباد کے قیام میں ان کی رہنمائی شامل تھی۔ وظائف اور نوجوان سائنسدان۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستانی طلباء کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف دلوائے۔ کی رہنمائی کی بہت سے پاکستانی سائنسدان جو بعد میں ایٹمی پروگرام دیگر منصوبوں میں نمایاں ہوئے، ان کے شاگرد تھے۔ ایٹمی پروگرام میں کردار۔ ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام میں بانی تھے۔ مشرقی پاکستان علیحدہ ہونے کے بعد ایٹمی طاقت بنانے کا فیصلہ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تو ان کے مشیر تھے۔ ملتان کانفرنس جنوری 1972 میں ملتان کانفرنس میں ان سے ایٹمی کام کرنے کا کہا گیا۔ ایٹمی پروگرام بین الاقوامی روابط، دنیا بھر میں اپنے سائنسی تعلقات استعمال کر کے ٹیکنالوجی کے دروازے کھولے، اگرچہ بعد میں وہ ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ کے مخالف ہو گئے، مگر ابتدائی منصوبہ بندی اور سائنسدانوں کی ٹیم بنانے میں ان کے کردار ناقابل فراموش ہیں۔